إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. ہر طرح کی تعریف لائق و سزاوار ہے. ہر چیز کی خالق و مالک اللہ رب ذوالجلال والاکرام کی اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر، خصوصاً احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحجرات کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے. انشاءاللہ الرحمن اسی آیت کریمہ کی روشنی میں بعض اخلاقی خرابیوں سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے. تلاوت کردہ آیت کریمہ کا بالکل ہی سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرما لیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم
کوئی آدمی کسی آدمی کا مذاق نہ اڑائے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑایا گیا مذاق اڑانے والوں سے بہتر۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُ، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا گیا ہو ان عورتوں سے بہتر ہو جو مذاق اڑانے والی ہیں۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور آپس میں ایک دوسرے پر الزام نہ لگائیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ کسی برے لقب سے پکارا کر۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان کے بعد برا نام سے پکارنا یہ گناہ کا کام ہے۔ وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو انسان ایسی حرکتوں سے توبہ نہیں کرے گا وہی انسان بڑا ظالم ہے۔ اس آیت کریمہ میں بعض سماجی برائیوں کا تذکرہ کیا ہے، جن برائیوں میں اکثر و بیشتر لوگ ملوث ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ان بد اخلاقیوں سے یا اخلاقی برائیوں سے بچے ہوئے اور محفوظ۔ قرآن کا جو انداز بیان ہے جس میں باضابطہ مردوں کو الگ خطاب کیا گیا اور عورتوں سے الگ خطاب کیا، حالانکہ ایک ہی انداز میں دونوں کو مخاطب کیا جا سکتا ہے، مگر دونوں کا خطاب الگ الگ ہے۔ علماء نے اسی کی حکمت جو بیان کی ہے انشاءاللہ اس سلسلے میں کچھ بات آپ کے سامنے ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مکمل سورہ حجرات گھر اور سماج سے متعلق احکام و قوانین پر مشتمل ہے۔ گھریلو معاملات کس طرح درست ہو، اڑوس پڑوس میں آپ کے تعلقات کیسے ہو، سماج و سوسائٹی میں آپ کا رکھ رکھاؤ کس طرح ہو، معاشرے میں آپ کا چلنا پھرنا رہنا سہنا کھانا پینا سونا جاگنا یعنی بود و باس کس طرح اختیار کرتے ہو، ان تمام چیزوں سے متعلق اختصار کے ساتھ ہی صحیح لیکن بڑی اہم باتیں بیان کی۔ اس کا نام ہی رکھا حجرات، حجرات حجرہ کی جمع، حجرہ مانا گھر۔ مسلم سماج، پوری دنیا کا مسلم سماج ایک گھر کی طرح ہے، دنیا کے سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، جسم میں سر بھی ہے اور پاؤں بھی ہے، یعنی سب سے نچلا حصہ بھی ہے اور اوپر والا حصہ بھی ہے۔ پاؤں کا تلوا سب سے نیچا ہے اور انسان کا سر سب سے اونچا ہے، اس کے کچھ دائیں بھی ہیں اور اس کے کچھ بائیں بھی ہیں، یعنی انسانی سماج یہ مسلم سماج ایک انسانی جسم کی طرح ہے، بڑا ہے، اللہ نے اسے بڑا بنایا، انہیں اپنی بڑائی کا خیال کرنا چاہیے۔ چھوٹا ہے، کوئی نیچا ہے، اللہ نے اسے نیچا اور چھوٹا بنایا ہے، انہیں بھی اپنے دائرے ہی میں رہنا چاہیے۔
جس کا جو مقام و منصب ہے، اگر اس میں کسی قسم کی خلاف ورزی کی گئی تو نظام درہم برہم ہو جائے. سر کو اگر نیچے ڈال دے اور پیر کو اوپر کر دے، انسان الٹا لٹک جائے گا، سارا نظام الٹا پلٹا ہو جائے. اس لحاظ سے اللہ نے جس کو جہاں بٹھایا ہے اور جہاں رکھا ہے اس کو وہی درجہ ملنا چاہیے، وہی مقام دینا چاہیے. اسی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس طرح فرمایا، انزل الناس منازلهم، لوگوں کو ان کے حیثیت کے مطابق جگہ دیا، جو جس مقام و منصب کے لائق ہے ان کو وہیں بٹھا. نیچے والے کو اوپر کر دیا یا اوپر والے کو نیچے کر دیا تو آپس میں انارکی پیدا ہوگی، اختلاف پیدا ہوگا، جھمیلا جھنجٹ جھگڑا ہوگا. تو پورا انسانی اور اسلامی معاشرہ ایک جسم کی طرح ہے. آپ اگر اس کو غور کیجئے گا تو اگر جسم کا کوئی حصہ بے حس نہیں ہوا ہے، فالج زدہ، لقوہ زدہ نہیں ہوا ہے، کام کرنا نہیں چھوڑا ہے، تو اگر جسم کے سب سے نچلے حصے میں تکلیف پہنچتی ہے، جسم کا سارا حصہ ٹیس محسوس کرتا ہے. اب اگر کسی کا ہاتھ سن ہو گیا، اس میں حصہ حرکت نہیں ہے تو اس کو کچھ نہیں ہوگا. جیسے آپ راستہ چل رہے ہیں، آپ کے تلوا میں کانٹا چبھ گیا یا چھوٹی انگلی میں ٹھیس لگ گئی، ٹھوکر لگ گئی. آپ غور کریں گے تو آپ کا دوسرا قدم آگے بڑھنے سے رک جاتا ہے، آگے نہیں بڑھتے رک جاتا ہے. آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا ہے، آپ کے دل میں ٹیس محسوس ہوتی ہے، آپ کا دماغ فیصلہ کرتا ہے، ہاتھ فوراً وہاں پہنچتا ہے، اس کی خبر گیری کرتا ہے، دیکھ ریکھ کرتا ہے. یعنی جسم کا سارا حصہ بے چین ہو جاتا کہ معمولی سی چھوٹی سی انگلی میں یہ تلوا میں تکلیف پہنچی. کیوں؟ یہ سر سے لے کے پیر تک یہ پورا ایک جسم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی یکتائیت کی مثال اسی طرح بیان کی ہے، کل جسد الواحد، ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے کسی حصے کو تکلیف پہنچتی ہے تو سارا حصہ جسم ٹیس محسوس کرتا ہے اور اس کو تکلیف پہنچتی ہے. اسی طرح اب گھر کے سارے افراد اگر ایک مان لیں تو گھر میں چھوٹا بچہ بھی ہے، عورتیں بھی ہیں، جوان بھی ہے، بوڑھا بھی ہے. اگر گھر کے کسی ایک فرد کو تکلیف پہنچتی ہے تو گھر کے سارے لوگ پریشان ہیں. اب اسی دائرے کو تھوڑا سا بڑھا دیجیے، اڑوس پڑوس کے لوگوں میں تکلیف پہنچے تو سب کو اس کی بے چینی محسوس کرنی چاہیے. پھر اس کو اور بڑھاتے چلے آئیے تو عالمی پیمانے پر سارا مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، وہ سب کی تکلیف کو سب کو محسوس کرنا چاہیے. اسی طرح اگر کوئی انسان کسی ایک انسان کا مذاق اڑاتا ہے تو آپ سمجھیے کہ فلاں گھر والے کا مذاق اڑا دیا گیا. نہیں، چونکہ آپ اس گھر کا ایک حصہ ہیں، اس سماج اور معاشرے اور سوسائٹی کا ایک حصہ ہے. اس لحاظ سے اس کی تکلیف کو بھی اپنی تکلیف محسوس کرنی چاہیے. اور اسی چیز کو قرآن مقدس نے اہل ایمان کو اس کے ایمان کو یاد دلاتے ہوئے متنبہ کیا اور خبردار کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، اگر ہمارا آپ کا شمار اہل ایمان میں ہے تو قرآن مقدس کی اطاعت کے مخاطب ہم ہیں. اور اگر اپنے آپ کو مسلمان نہیں سمجھتے ہیں تو اللہ ہم سے بات کرنا بھی نہیں چاہتا. سیدھی سیدھی بات. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان، لا یسخر قوم من قوم
عسى ان يكونوا خيرا. کوئی قوم، کوئی جماعت، مراد آگے چونکہ عورتوں کا تذکرہ ہے اس لیے اس کا ترجمہ مرد کیا ہے. کوئی مرد، یہ پوری مردانی، مرد کی پوری جمعیت. لا يسخر قوم من قوم، کوئی انسان یا کوئی جماعت، کوئی پارٹی یا کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے. وجہ ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں اور دوسرے کو کمتر اور کہتر سمجھتے ہیں، تبھی اس کا مذاق اڑاتے ہیں. کوئی اپنے سے اوپر والے کا مذاق نہیں اڑاتا کیونکہ ڈر لگا رہتا ہے، اگر ہنس دیا تو تماشے رسید ہوئے. تو جس کو انسان اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے اسی کا مذاق اڑاتا ہے، اور جس کے بارے میں اتنا سا خیال پیدا ہوگا کہ ہم سے بڑا ہے، ہم سے بلوان اور طاقتور ہے، ہم سے شجاع اور ہمت والا ہے، تو اس کی جانب انسان تاکنا بھی گوارا نہیں کرتا کہ اگر اس کو شک ہو گیا ٹیڑھی نگاہ آپ لے گی، آپ کا آنکھ نوچ لی جائے گی یا آنکھ پھوڑ دی جائے گی. اس مناسبت سے کہا گیا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا. تم میں سے کوئی آدمی کسی آدمی کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ جس کا آپ نے مذاق اڑایا وہ آپ سے بہتر ہے، آپ نے کمتر سمجھا، بدتر سمجھا، نیچے سمجھا، کمزور سمجھا، تو آپ نے اس کا مذاق اڑا دیا. لیکن قرآن کہتا ہے دل کا ہاتھ تو آپ کو معلوم نہیں ہے، حقیقی چیز کا علم تو آپ کے پاس نہیں ہے. آپ نے اپنے نظری عقیدہ اور سمجھ کے مطابق اس کے بارے میں نیچا ہونے کا فیصلہ کر دیا اور اس کا مذاق اڑا دیا. لیکن سو عسى ان يكونوا خيرا، ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر. اب اگر بہتر ہے اور تم نے کسی بہتر انسان کا مذاق اڑا دیا، دنیا میں اس کی سزا اگر نہیں ملی تو آخرت میں اس کے عذاب سے بچ نہیں سکے. اسی انداز آگے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں جن کا مذاق اڑایا گیا ان مذاق اڑانے والی عورتوں سے بہتر ہو، چونکہ مذاق اڑانے کا جذبہ مردوں کے بالمقابل عورتوں کے اندر زیادہ پایا جاتا ہے. اس مناسبت سے علماء نے بیان کیا کہ اللہ نے بطور خاص عورتوں کو پھر سے مخاطب کیا، جبکہ مردوں کے قوم کہنے میں عورتیں بھی شامل تھی، لیکن بطور خاص اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. رہا مسئلہ مذاق کیسے اڑایا جاتا ہے. کسی آدمی سے کہیے کچھ کہا نہیں ہے. مذاق اڑانے کی کئی شکلیں ہوتی ہیں. کچھ لوگ گزر رہے ہیں اپنے دوست احباب میں، بہنوں اور سہیلیوں میں، عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، مرد اپنے دوست احباب بیٹھے ہوئے ہیں، گزرنے والا گزر رہی ہے، آنکھوں سے اشارہ کر دیا، کچھ بولا بھی نہیں، اشارہ کر دیا، جس سے اس کی تحقیر مقصود ہے، اسے ذلیل کرنا مقصد ہے، اسے نیچا دکھانا مقصد ہے. یہ بھی ہے مذاق. ایک آدمی آپ کے سامنے سے گزر رہا، برسات کا زمانہ ہے، پانی پڑا ہوا تھا، کیلا کا چھلکا پڑا ہوا تھا، کوئی اور چیز تھی، اس کا پاؤں پھسل گیا. ہونا یہ چاہیے کہ آپ پڑھ کے اس کے پاس پہنچتے، اس کے درد کا مداوا بنتے، اس کی پرسان حال کرتے. لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ فوراً کھلکھلا کرنا شروع کرتے. یہ مزاج ہے کہ نظر رہے، گرتا ہے کوئی اور ہنستا ہے کوئی. یہ بھی مذاق اڑا ہے. مذاق اڑانے کی ایک شکل یہ بھی ہے جو ترقی یافتہ شکل ہے. کوئی آدمی کسی کی نقل اتارتا ہے، چلتا کیسے ہے اسی انداز سے چلتا ہے، بولتا کیسے ہے اسی کی نقل اتارتا ہے، اس کی حرکات و سکنات کیسے ہوتے ہیں لوگ سب اس کا تذکرہ کرتا ہے. یہ بھی مذاق اڑانا. تو مذاق اڑانے کی جو بھی شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں ان تمام سے اسلام نے مسلمانوں کو سختی کے ساتھ منع کیا اور کہا لا يسخر قوم من قوم،
ولا نساء من نساء، نہ مرد کسی مرد کا مذاق اڑائے نہ عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے۔ اس کے مطلب ہرگز نہیں ہے کہ مرد عورت کا مذاق اڑا سکتا ہے اور عورت مرد کا مذاق اڑا سکتا ہے۔ شیطانی وسوسہ ڈالنے والے لوگ ایسا بھی کرتے ہیں اور قرآن کے معنی کا غلط جامہ پہنا کر اس قسم کی چیزوں کی طرف الجھا دیتے ہیں۔ کہا مرد کا مذاق نہ اڑائے، اس کا مطلب مرد عورت کا مذاق اڑا سکتا ہے، عورت کا مذاق نہ اڑائے، اس کا مطلب عورت مرد کا مذاق اڑا سکتی ہے۔ کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، کیوں؟ وجہ ہے عسى ان يكونوا خيرا منهم یا عسى ان يكن خيرا منهم۔ جس کا مذاق اڑاتے ہیں یا عورتیں جس کا مذاق اڑاتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ عورتیں اور وہ مرد مذاق اڑانے والے مرد عورت سے بہتر ہو۔ پھر اس کی بات وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں دوسرے پر الزام نہ دھرو۔ دوسرا معنی اس کو بیان کیا گیا وَلَا تَلْمِزُوا، سامنے کسی کی مذمت بیان مت کرو۔ اس حقیقت کو سمجھنا ہو تو وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ پڑھو۔ ہمزہ پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا اور لمزہ سامنے برائی بیان کرنا۔ اس کے بعد بھی آدمی بھی ہے، عام طور سے لوگ کہتے ہیں اس کی یہ مت کرو برائی بیان، ہم تو اس کے سامنے بھی کہہ سکتے، کتنا بڑا کمال کی بات ہے، ہم اس کے سامنے بول سکتے۔ تو اگر کوئی انسان کسی کا سامنے اس کا مذاق اڑاتا ہے، کوئی انسان کسی کے سامنے اس کی برائی بیان کرتا ہے، کوئی انسان کسی کے سامنے اس پر جان تان کرتا ہے، کوئی انسان کسی کے سامنے الزام تراشی کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے، اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے وہ بھی غلط ہے۔ دونوں کے لیے قرآن مقدس نے کہا بیل ہے، جہنم تو وہ گڈھا ہے کہ جس میں انسان ڈالا جائے گا اسے توڑ کے رکھے۔ پڑھیے سمجھ میں آیا، برائی سامنے بیان کرنا ہو یا پیٹھ پیچھے برائی بیان کرنا ہو، دونوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سختی کے ساتھ منع فرمائی ہے، اور ایسے انسان کے لیے کہا جہنم کے خاص گڈھا وہ ہے۔ تو کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو الزام مت دھرو۔ مراد چونکہ مسلم سماج دونوں ایک ہی ہے، اس لیے کہا تم اس کو کہو گے وہ تمہیں کو پڑھتا ہے، اس لیے کہا آپس میں ایک دوسرے پہ الزام نہ لگاؤ اور آپس میں ایک دوسرے کو اس کے سامنے میں برائی بیان نہ کرو۔ وہ حدیث اگر یاد رکھیے تو بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آج کل تو لوگ اپنی زبان سے اپنے سامنے اپنی ماں کو گالی دیتا ہے۔ یہ صحابہ کے زمانے میں اس قسم کی چیز نہیں تھی۔ فرمایا تم میں سے کوئی انسان اپنی ماں کو گالی نہ دے۔ تو صحابہ نے پوچھا رسول اللہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی انسان اپنے ماں جس کے پیٹ میں 9 مہینہ رہا اپنی ماں کو گالی دے گا؟ اس زمانے میں اپنی ماں کو گالی دینا تصور ہی نہیں تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضاحت کرنا پڑی، تم کسی دوسرے کی ماں کو گالی دو گے وہ تمہاری ماں کو پلٹ کے گالی دے گا، وہ تم نے اپنے ماں کو گالی دی۔ تو انسان اپنی ماں کو گالی دے، کتنا حالات بدل چکے۔ اس زمانے میں سمجھانا پڑا تم دوسرے کی ماں کو گالی دو گے وہ تمہاری ماں گالی دے گا، وہ تم نے اپنی ماں کو گالی دی۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم خود اپنی ماں گالی دیں۔ اسی کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے پر الزام مت لگاؤ، یعنی اپنے اوپر الزام مت لگاؤ، تم اس کو الزام دھرو گے وہ تم کو الزام لگائے۔ گویا اپنی غلطی آپ کر رہے ہیں یا اپنی برائی کا تذکرہ خود دوسروں سے کروا رہے ہیں اور خود بھی اپنا کر رہے ہیں۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے نام سے مت پکارو۔ اس کے ماں باپ نے اچھا نام رکھا ہے، اس کے جسم کا کوئی حصہ ڈیمیج ہے، آپ نے اسی سے اس کا نام لینا شروع کیا۔ کسی کو لنگڑا کہا، کسی کو للہ کہا، کسی کو انکھا کہا، کسی کو کالا کلوٹا کہا، کسی کو لمبو کہا، کسی کو اور بھی کچھ کہا۔
اس قسم کے جملے عام طور سے ہمارے سماج میں رائج ہیں۔ قرآن نے کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، برے نام سے کسی کو مت پکارو۔ اگر کوئی انسان زمانہ جاہلیت میں اسلام قبول کرنے سے پہلے جتنا بڑا ظالم رہا، چور چمار ڈکیت رہا، ساری غلطیوں پر بلندہ رہا، لیکن اگر کوئی انسان اسلام قبول کر لیا، توبہ استغفار کر لیا، مسلمان ہو گیا، گزشتہ سارے گناہوں پر اللہ نے معافی کا قلم پھیر دیا، اب اس کا تذکرہ ہی نہیں کرنا۔ کیا کہا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی کو برے نام سے مت پکارو۔ چھوٹا ہے بڑا لٹکا ہے، لٹکی تو بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ یہ مسلم سماج ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض بیوی نے آپ کی بعض بیوی کے بارے میں کہہ دیا وہ لٹکی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا غصہ کہا، جانتے ہو تم نے کتنی زہریلی بات کہی ہے، اگر تمہاری اس بات کو سمندر میں ڈال دیا جائے تو سمندر کا پانی خراب ہے۔ صرف لٹکی کا لگا مارا، ایک معمولی سی بات ہے، بھائی نوٹی چھوٹی سی آپ نے نوٹی کہتے، لیکن اس میں اس کی تحقیر مقصود تھی، اس کی بےعزتی کرنا مقصد تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا اتنی خطرناک بات ہے، اگر دریا اور سمندر میں تمہاری اس بات کو ڈال دیا جائے اس کا پانی بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا، کتنی خراب چیز۔ لیکن ہمارے سماج میں اس کو لوگ غلط سمجھتے ہی نہیں، اس لیے قرآن نے کیا کہا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، سنو کسی کو برے نام سے مت پکارو۔ کیوں؟ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد برے نام سے پکارنا یہ سخت گناہ کا کام ہے۔ اگر گزشتہ زمانے میں اسلام و ایمان سے پہلے وہ بڑا خطرناک تھا، وہ ہر قسم کی برائیوں کے اندر ملوث تھا، اسلام کہتا ہے ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام گزشتہ سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اب جو اسلام قبول کر لیا گویا معافی کے سمندر میں وہ دزن ہوا، وہ صاف ستھرا پاک صاف ہو چکا ہے، اب اس کے کسی گزشتہ گناہ کا تذکرہ کر ہی نہیں سکتے۔ اس لیے کہا بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، ایمان قبول کرنے کے بعد برے نام سے پکارنا ہی گناہ ہے۔ اور اس کے بعد بس وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ سب گناہ کا کام ہے۔ اب اگر کوئی انسان اس گناہ کے کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا تو قرآن نے کہا وہی تو ظالم ہے۔ آپ نے کسی کا مذاق اڑایا، توبہ کیجیے۔ آپ نے کسی پہ الزام بھرا، توبہ کیجیے۔ آپ نے کسی کو برے الفاظ سے پکارا، توبہ کیجیے۔ آپ نے کسی کو برا بھلا کہا، توبہ کیجیے۔ آپ کسی نے کسی کی چغلی کھائی، کسی پر الزام لگایا، کسی کی برائی بیان کی، کسی غیبت کا تذکرہ کیا، وغیرہ، کوئی بھی گناہ کا کام آپ نے کیا ہے، اگر آپ کے ساتھ وہ گناہ لگا ہوا ہے آپ ظالم ہیں، اور جب ظالم ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ جب تک اللہ آپ کو ڈھیل دے کے رکھا ہے، جب پکڑنا چاہے گا پکڑ لے گا تو آپ کو بچا نہیں سکتا۔ اس لیے اگر ظالموں کی فہرست سے اپنا نام خارج کرانا چاہتے ہیں تو یقین یہ کرنا ہے کہ ہم میں سے ہر انسان گناہگار ہے، اور گناہگار میں وہ گناہگار بہتر ہوتا ہے خیر الخطائین التوابون، کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، آدم کی ساری اولاد گناہگار ہیں، اور ان گناہگاروں میں اچھا انسان وہ ہے جو اپنے گناہوں سے توبہ کرے۔ اگر ہم نے کسی کا مذاق اڑایا، چاہے مرد ہو چاہے عورت، مذاق اڑانے کی کئی شکل ہے، آپ نے منہ پر الٹا پلٹا کہہ دیا، دوست احباب کے سامنے اس کی برائی بیان کر دی، ان کے چلنے پھرنے کا نقالی اپنے کرنا شروع کر دیا، اس پہ بھبکیاں کھانا شروع کی، چٹکیاں لینا شروع کی، زور سے بھی ہنسا، اپنے آنکھوں سے اشارہ میں کر دیا، کنکھیاں میں لگا دی، تبسم کر دیا، مسکرا دیا، یہ اس قسم کی چیزیں ہیں جس سے مقصد یہ ہے کہ آپ نے اسے نیچا سمجھا اور اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے یہ وہ حرکتیں ہیں جو ظالمانہ ہے، اگر اس پر آپ توبہ نہیں کرتے ہیں تو ظالمانہ فہرست میں آپ کا نام درج رہے گا، اور اللہ کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو ظالموں جیسا برتاؤ آپ کے ساتھ کیا جائے۔ اس نے کہا وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
جو توبہ نہیں کرتا تو وہی ظالم ہے. یعنی گناہوں سے توبہ کر لے آدمی بچ جائے، اپنے آپ کو بچائے. پھر اس کے بعد کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب رحیم. اے ایمان والو، پھر خطاب ایمان والوں سے کیا؟ اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بدگمانی کرنے سے بہت زیادہ بچو. کسی کے بارے میں برا سوچ لیا، یہ اچھا کھاسا پیتا ہے، ضرور کچھ الٹا پلٹا کر رہا ہے. اچھا پہنتا اڑتا ہے، ضرور کچھ الٹا پلٹا کر رہا ہے. یہ بائک پہ سوار ہے، گاڑی پہ سوار ہے، 4 چکا چلاتا ہے، موج مستی کے ساتھ رہتا ہے، ضرور اندر میں کچھ گھوٹالا کر رہا ہے. تو اس کے حساب لینے والے آپ ہیں؟ اس کا حساب لینے والے تو آپ نہیں. اس لیے کہا اجتنبوا کثیرا من الظن، کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے سے بچو. کیوں؟ ان بعض الظن اسم، بعض وقت بدگمانی گناہ بنتا ہے. آپ نے کسی کے بارے میں سوچ لیا، حالانکہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے، لیکن آپ نے اپنے دل میں کھچڑی پکا لی، دماغ میں آپ کا لاوا پھوٹ رہا ہے، اس کے خلاف آپ کے اندر نفرت کی آگ بھڑک رہی ہے، حالانکہ وہ انسان ویسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں. تو کیا ہوگا؟ ان بعض الظن اسم، بعض بدگمانی تو گناہ ہے. آپ نے گناہ کر لیا، بدگمانی اس کے بارے میں کی. ہو سکتا ہے وہ چوری شماری کر رہا ہوگا، رہزنی کر رہا ہوگا، دھوکہ دہی کر رہا ہوگا، خیانت کر رہا ہوگا، لوٹ کھسوٹ کر رہا ہوگا. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہے، وہ آپ کی نظروں سے اوجھل ہے، وہ بڑا کام کر رہا ہے، وہ محنت و مزدوری کر رہا ہے، وہ بزنس و کاروبار کر رہا ہے، وہ تجارت اپنا سرمایہ لگا رہا ہے، وہ کسی طریقے سے پیسے کما رہا ہے اور وہ جائز طریقہ ہے، لیکن آپ کو پتہ لگتا نہیں ہے. آپ نے اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا. کہا اس قسم کی بدگمانی کرنا گناہ ہے، کیونکہ آپ کو بدگمانی کریں گے وہ اپنے نام اعمال میں گناہوں کا اندراج کرنا ہے. پھر آگے کہا، سنو، وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کیجیے، کسی کے ٹو میں مت لگے رہی. راستہ چل رہے ہیں، گھر سے کسی کی آواز آ رہی، کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے تو کیا ہو رہا ہے. یاد رکھیے گا، اگر آپ نے کسی کے کھڑکی کے سامنے کان لگایا اور ادھر سے حالہ برچھی لیا اور آپ کے کان میں سوراخ کر دیا، مجرم وہ نہیں ہوگا، مجرم آپ. اگر کسی کھڑکی میں آپ جھانک رہے تھے، اس نے آپ کو لکڑی سے یا حالہ برچھی سے آپ نے آپ کو پھوڑ دیا، آپ مجرم ہیں، وہ مجرم نہیں ہے. کیوں؟ آپ اس کے جھانکائے. وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو. کسی گھر میں کیا کھانا کیا پینا ہو رہا ہے، گھر کے میاں بیوی کے درمیان کیا باتیں ہو رہی ہے، گھر کے لوگوں میں کیا اختلاف ہے، کس قسم کی الجھنوں سے لوگ دو چار ہیں اور کس قسم کی باتوں میں انسان پڑا ہوگا. اس میں آپ کو کان لگانے کی کیا ضرورت ہے، اس میں آنکھ لگانے کی کیا ضرورت ہے، اس پہ دل و دماغ لگانے کی کیا ضرورت ہے. منع کیا سب چیزیں. وَلَا تَجَسَّسُوا، جاسوسی مت کرو. اس کے بعد فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، سنو، کوئی آدمی تم میں سے کسی آدمی کی غیبت نہ بیان کرے. اور اس کے بعد فرمایا کیا تم میں سے کوئی انسان یہ سوچے گا، سمجھے گا یا چاہے گا کہ وہ اپنے بھائی ہی نہیں، مردہ بھائی کا گوشت کھائے. انسان گوشت کھاتا ہے؟ نہیں کھاتا. کسی انسان کا گوشت کھانا، پھر اپنے بھائی کا گوشت کھانا، پھر مردہ بھائی کا گوشت کھانا، کتنا بڑا جرم ہے. قرآن نے کہا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا تم میں سے کوئی انسان کبھی چاہے گا، پسند کرے گا کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، تم اسے ناپسند کر دو. گویا کسی کی غیبت کرنا اپنے زندہ نہیں، اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا. اب کہے گا اس کے اندر عیب ہے تبھی تو بیان کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے کہ اگر کسی کے اندر کوئی عیب ہے اور انسان اس عیب کا تذکرہ دوسرے کے سامنے کرتا ہے تب تو غیبت ہے، اور اگر وہ عیب نہیں، وہ قصور نہیں، وہ
خوامی نہیں، وہ غلطی نہیں، پھر بھی ان کی طرف کوئی انسان منسوخ کرتا ہے کہیں بہتان ہے۔ غیبت سے بڑا جو اندازہ لگائیے، انسان کوئی کسی کی برائی نہ بیان کرے، کوئی کسی کے سامنے الزام تراشی نہ کرے، کوئی کسی کو برے نام سے نہ پکارے، کوئی کسی کے بارے میں بدگمانی سے دو چار نہ ہو، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی انسان کسی کی جاسوسی نہ کرے، کوئی انسان کسی کی غیبت نہ کرے۔ ان تمام چیزوں کا تذکرہ قرآن مقدس کی سورۃ الحجرات کی دو آیت کریمہ میں بڑے سیدھے سادے لفظوں بیان کیا۔ کاش کہ ہم مسلمان قرآن آیات پر عمل کرتے اور اس کے مطابق اپنا عقیدہ اور نظریہ بنانے کی کوشش کرتے تو ہم میں سے کوئی انسان کسی کی برائی بیان نہ کرتا، کسی کی مذمت بھی نہ کرتا، کسی کے سامنے کسی کی پیٹھ پیچھے غیبت اور چغلی بھی نہیں کھاتا، اور ساتھ ساتھ کسی کے بارے میں بدگمانی سے دو چار بھی نہ ہوتا، اور نہ کسی کی جاسوسی میں لگتا۔ وہ حرکتیں ہیں جنہیں کہا جاتا ہے اخلاقی خرابیاں، یہ بدخلقیاں اور بد اخلاقیاں ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ مسلم سماج میں اس قسم کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم برا ہیں، ہم اس کے قصوروار اللہ کی بارگاہ میں ہیں، ہم کو جواب دینا ہے۔ آپ برا ہیں، آپ کو ہم سمجھا سکتے ہیں، اصلاح کی کوشش کر سکتے ہیں، اب ہماری اصلاح کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں، لیکن ہماری مذمت کسی کے سامنے بیان کریں گے آپ مجرم بن جائیں گے، اور اللہ کے یہاں ظالموں کی فہرست میں آپ کا نام شمار ہو جائے گا، پھر اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ ظلم، ظالم کا ظلم بہت دنوں تک رہتا نہیں ہے، اس لیے ہم گزارش کرتے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے، بزرگوں اور نوجوانوں سے، عزیز بچے اور بچیوں سے کہ ہم اپنے سماج میں اس قسم کی خرابیاں ہیں، ہم اسے اپنے انداز میں دور کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو بھی پاک صاف بنا کے رکھیں، اور اپنے دوسرے بھائی بہنوں کو بھی پاک صاف رہنے دیں۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، بلائے جو بیمار انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما دے، جو مقبوض انہیں قرض ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دے، جو ماخوذ گرفتار ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دے۔ جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی لائے تو اپنے فضل و کرم سے ان کے تمام جائز مراد پوری فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی طرف جو اشارت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، واخر دعوانا الحمد للہ۔